السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، جن کا آغاز حضرت مہدی علیہ السلام کے سے ہو کر پہلے سور پھونکے جانے تک جن کا پیریڈ اور جن کا وقت ہے، ان کو علامات، بڑی بڑی علامتیں کہی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. اور بڑی بڑی علامتوں کے حوالے سے مہدی علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا ظاہر ہونا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا اور دجال کو ختم کرنا، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی. دجال کو جو ہے نا ختم کرنے کے حوالے سے بھی بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. دجال دنیا میں جملہ 40 دن رہے گا، اور جو ہے 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور وہ ساری دنیا پھرے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رفتار کے حوالے سے پوچھا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ ہوا جب بادل کو ہانکتی ہے، ہوا بادل کو ہانکتی ہے، جس بادل کے پیچھے ہوا چل رہی ہو، جس بادل کو ہوا ڈھکیل رہی ہو، ہانک رہی ہو، تو وہ بادل جس قدر اسپیڈ سے جاتا ہے اسی طرح وہ دنیا میں اتنی تیزی سے پھرے گا. تو بہرحال دجال کے خاتمے کے کچھ دن بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا. اس وقت آپ کی عمر باختلاف روایات، بعض روایتوں میں 45 کا ہے، بعض روایتوں میں 48، بعض میں 49 سال کی عمر میں امام مہدی کا کیا ہوگا؟ انتقال ہوگا. وہی بیت المقدس میں جو ہے آپ کو دفن کیا جائے گا. اس کے بعد حضرت پوری نظام جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گا. چنانچہ بھی اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوگی کہ میں ایک ایسی قوم کو ظاہر کرنے والا ہوں جو ہے جس کے مقابلے کی تم لوگ طاقت نہیں رکھ سکو گے. لہذا اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ جو قوم اب ظاہر ہونے والی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو لہذا وہ قوم کون سی ہوگی جس کے ظاہر ہونے کی اللہ وہی فرمائے گا؟ وہ ہوگی قوم یاجوج و ماجوج. یہ یاجوج و ماجوج جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس. تو یافس کی اولاد میں سے یاجوج و ماجوج ہے. یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ انسان ہی کی نسل سے ہے. یہ سرکار کے زمانے سے پہلے، سرکار کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ذوالقرنین جو ایک بادشاہ تھے، جو نیک اور عادل بادشاہ تھے،
ان کے زمانے میں یہ قوم ظاہر ہوتی تھی، بستیوں میں آتی تھی، اناج برباد کر دیتی تھی، فتنہ و فساد بتا کر چلے جاتی تھی۔ تو جب ذوالقرنین کو اللہ نے قدرت دی تھی، طاقت دی تھی اور اسباب بھی عطا کیے تھے، تو وہ دنیا کے مختلف مقامات پر مشرق و مغرب کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب وہ جو ہے نا وہاں پر پہنچے، یاجوج و ماجوج جہاں پر آتے تھے، تو قوم نے شکایت کی یاجوج و ماجوج کی، تو ذوالقرنین نے جو ہے نا ان کو لوہا پگھلا کر ایک دیوار بنا دی۔ تو دیوار بنا دی، اب وہ کہے اب اس کے بعد وہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں جو ہے نا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا اللہ رب العزت نے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کہ حضرت جو ہے نا ذوالقرنین نے تو بات کہہ دی کہ میں نے تو تمہارے کہنے پر یاجوج و ماجوج جس مقام سے آتے تھے اس مقام کو لوہے کی دیوار سے میں نے بند کر دیا ہے، پیک کر دیا ہے، لیکن جب قیامت کا وقت آئے گا تو پھر وہ ظاہر ہوگے، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ دیوار کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کے بعد وہی ویسے ہی ہوگا کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، اس میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج و ماجوج زمین میں نکل جائیں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور پر اور دیگر مسلمان خلوں میں کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ کچھ اناج وغیرہ تو ان کے پاس ہوگا، لیکن آخر میں وہ اناج ختم ہو جائے گا اور قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت ایک بیل کا جو سرا ہوگا وہ سو جو ہے نا سونے کے سکوں کے برابر بھی خریدنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا۔ بہرحال وہ اس کی کثرت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ وہ جب کسی اونچے مقام سے یاجوج و ماجوج اتر رہے ہوں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آدمیوں کے سروں کا سیلاب ہے، اور وہ بحیرہ طبریہ جو ملک شام میں ایک جو ہے نا دریا ہے، پہلی جماعت جو ان کی پہلی جماعت جو ہوگی وہ بحیرہ طبریہ پر سے گزرے گی، اس کا پانی پی کر ختم کر دے گی۔ بہت بڑی جو ہے نا وہ ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ مل جائے گی آپ کو، تو بہت بڑی دریا ہے، وہ دریا کا پانی پی کر ختم کر دے گی۔ تو پھر جب دوسری جماعت آئے گی تو وہ مقام کو بحیرہ طبریہ کے وہ دریا کے مقام کو دیکھ کر کہے گی ایسا معلوم ہوتا ہے یا کبھی پانی تھا، تو وہ ختم کر دے گی۔ فتنہ، فساد، غارت گری، قتل و غارت گری، ہر طرح کا فساد کیا کرے گی وہ قوم؟ کیا کرے گی؟ مچائے گی۔ جب زمین والوں کو سب کو وہ ختم کر دے گی، اللہ نے جن سے چاہا جو مسلمان محفوظ رہ گئے خلوں میں وغیرہ جو ختم کر دے گی، تو اب وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف کیا کریں گے؟ تیر چلائیں گے۔ تو تیر چلائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی آزمائش کے لیے ان کے باطل خیال کے مطابق تیروں کو جو ہے نا خون آلود زمین پر بھیجے گا، وہ تیر واپس خون لگے ہوئے آئیں گے، تو وہ لوگ کہیں گے چلو ہم نے آسمان والوں کو بھی کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ جب قحط سالی اور حالات بہت نازک ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اس قوم سے نجات عطا فرما، تو اللہ رب العزت ان کے درمیان ان کے اندر تعاون کی بیماری پیدا فرمائے گا اور وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان کوہ طور سے نیچے آئیں گے، ان کے مرنے کے بعد کوہ طور سے جب نیچے آئیں گے تو زمین میں ان کی لاشوں کا عالم یہ ہوگا، ایک بالش جگہ زمین میں خالی نہیں رہے گی، ایک بالش کی جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں رہے گی۔ لاشیں سڑ کر جب بدبو پھیل جائے گی تو بدبو سے تاب نہ لا کر عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے پرندوں کو بھیجے گا، اور وہ پرندوں کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ وہ پرندے جو ہے نا بعض تو کھا لیں گے بعض لاشوں کو، بعض لے آ کر دریاؤں میں کیا کر دیں گے؟ وہ جو ہے نا ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بارش برسائے گا تو وہ بارش سے ساری زمین جو ہے پاک آئینے کی طرح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین اپنی خیر و برکت کو اگلے گی، زمین سے خزانے اگلیں گے، زمین سے خزانے باہر نکلیں گے، لیکن کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ اور خیر و برکت کا عالم یہ ہوگا کہ ایک انار ایک جماعت کھا سکے گی، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کو جو ہے نا چھتری کے طور پر استعمال کیا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان ایک اونٹ کا دودھ جو ہے ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے، بھائیوں کے ساتھ جو گھرانہ ہوتا ہے وہ پورے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور لوگوں کے دلوں سے بغض، عداوت، دشمنی سب ختم ہو جائے گی۔ بڑا خیر و برکت کا جو ہے نا یہ دور ہوگا، جانوروں سے زہر ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ خیر و برکت کا دور تقریباً 40 سال تک رہے گا۔ اس دور میں بھی حج جاری رہے گا،
40 سال اس طرح کا خیر و برکت کا دور گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ کو جائیں گے. حج کعبہ کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے. زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا وصال ہو جائے گا اور آپ کو وہیں دفن کر دیا جائے گا سرکار کے پہلو میں، جیسے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر دفن کر دیا جو ہے نا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے وقت عیسیٰ علیہ السلام ایک قحطانی شخص کو، یعنی مقام قحطان کے رہنے والے کو قحطانی کہتے ہیں، تو ایک قحطانی شخص کو آپ نے جو ہے نا جس کا نام جہجہ ہوگا اس کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس دنیا سے پردہ آپ فرمائیں گے. اس کے بعد وہ آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حکومت تھوڑے دن عدل و انصاف کے ساتھ چلائے گا، پھر اس کے بعد وہ شر و فساد پھیلائے گا. اس کے بعد کئی بادشاہ ہوں گے، وہ لوگ بھی شر و فساد جو ہے نا پھیلائیں گے. اب زمین پوری جو ہے نا پھر گناہوں سے، پھر کفر و شرک وغیرہ سے کیا ہو جائے گی، پوری بھر جائے گی، بھر جائے گی. کفر و شرک گناہ وغیرہ سے کیا ہو جائے گی، بھر جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا جو انتقال ہوگا اس وقت آپ کی عمر 45 سال کی ہوگی، 45 سال کی ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا کفر و شرک بھر جائے گا، برائیاں عام ہو جائیں گی، فتنہ و فساد سے زمین جو ہے نا بھر جائے گی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دھواں کو ظاہر فرمائے گا. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان ایک دھواں کو بھیجے گا. تو وہ دھواں 40 دن رہے گا. وہ دھواں میں لوگوں کا دم گھٹے گا. مسلمانوں کو جو ہے نا جو ہوں گے ان کو صرف ایک زکام کی جو کیفیت ہوتی ہے، سردی اور زکام کی، ویسی کیفیت ہوگی. لیکن کفار اس دھواں سے تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جائیں گے. کوئی 2 دن، کوئی 3 دن ایسا بے ہوش ہو جائے گا. 40 دن تک تقریباً یہ دھواں مسلط ان پر رہے گا. بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ دھواں سرکار کے زمانے میں آ چکا ہے، یہ علامات قیامت میں سے نہیں. لیکن بہت سے محدثین اور جو ہے نا علماء کا یہ رائے ہے کہ یہ قیامت کی قریب کی نشانیوں میں سے ایک ہے. وہ بھی ہوا تھا دھواں، لیکن وہ دھواں یہ دھواں نہیں ہے جو قیامت کی علامتوں میں سے ہے. تو بہرحال اس کے بعد یہ دھواں کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو سورج مشرق سے طلوع ہو کر روزانہ مغرب میں ڈوبتا ہے. تو اس دن سورج ایک مرتبہ جو ہے نا مشرق سے بجائے مغرب سے کیا ہوگا، طلوع ہوگا، مغرب سے نکلے گا. جس صبح کو سورج مغرب سے نکلنے والا ہوگا وہ رات بہت زیادہ بڑی اور طویل ہو جائے گی. اتنی لمبی ہوگی بچے رونے لگیں گے، چلانے لگیں گے رات کی تاریکی سے ڈر کر. اور مسافر جن کو سفر کرنا ہے صبح ہوتے ہی سفر کے لیے جانے، وہ بیزار ہو جائیں گے. وہ رات کب ہوگی، کب یہ ہوگی، کب چھٹے گی، کب صبح ہوگی. اتنی لمبی رات ہوگی. پھر وہ لوگ یہ خیال کریں گے شاید کوئی بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے. سب اللہ سے دعا و استغفار کریں گے. بہرحال وہ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ رات چھٹ جائے گی. پھر سورج طلوع ہوگا تو مغرب سے نکلے گا. مغرب سے نکل کر 8-9 بجے تک سورج جتنی اوپر جاتا ہے اتنا اوپر جائے گا سورج. لیکن سورج میں روشنی نہیں ہوگی. سورج گہن کے وقت جیسا معاملہ ہوتا ہے، سورج جیسے بے نور ہوتا ہے ویسا رہے گا. طلوع آفتاب سے لے کر اشراق کے وقت تک جتنا سورج طلوع بلند ہوتا ہے اتنا بلند ہوگا. سورج مغرب سے نکل کر پھر وہ کیا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. اس کے بعد پھر سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا سلسلہ ویسے ہی رہے گا جیسے پہلے تھا. یعنی مشرق سے نکلے گا، مغرب کی طرف کے مغرب میں ڈوب جائے گا. لیکن فرق کیا ہوگا، سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد جو ہے اب ایمان کوئی اعتبار، ایمان اور توبہ کا دروازہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی بے ایمان ہے تو ایمان لانا چاہے تو اب ایمان اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور کوئی توبہ کرنا چاہے گناہوں سے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جو ہے نا یہ اس طرف قرآن میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں، جس سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جب جو ہے نا اللہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہوگی، یعنی سورج کے غروب ہونے کی نشانی ظاہر ہوگی، تو اب اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اور اس کا جو ہے نا ایمان اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کیونکہ یہ دنیا کی جیسے انسان کے لیے عالم نزا ہوتا ہے انتقال کے قریب، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو عالم نزا کی جو کیفیت ہوتی ہے جس میں زبان وغیرہ جو ہے نا بند ہو جاتی ہے، انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے، عالم نزا کا جو وقت ہوتا ہے. تو انسان کے لیے جو عالم نزا کا وقت ہوتا ہے وہی دنیا کے لیے بھی یہ عالم نزا کا وقت ہوتا ہے. عالم نزا میں غرغرہ شروع ہونے کے بعد، غرغرہ آواز شروع ہے تو عالم نزا میں ایمان لانا انسان کو اعتبار نہیں ہوتا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
قال انی تبت الآن والذین یموتون وهم کفار. اسی کی طرف اشارہ ہے. جب موت آ جائے، غرغرہ شروع ہو جائے، نزا کا عالم شروع ہو جائے، تو اس کے بعد ایمان کا کوئی اعتبار، توبہ کا کوئی اعتبار جو ہے نا نہیں ہوگا. تو یہ عالم نزا میں انسان کی نہ ایمان کا اعتبار ہوگا نہ توبہ کا اعتبار ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب زبان بند ہو جائے گی، عالم آخرت اس پر کھل جائے گا. عالم آخرت کھل جائے گا، تب ایمان لائے گا. تو وہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا، یعنی دیکھ کر ایمان لانا ہوگا. لیکن ہمیں دیکھ کر نہیں، یؤمنون بالغیب ہمیں کہا ہے، یعنی ہمیں بغیر دیکھے کے ایمان لانا ہے. اللہ کے پاس جو معتبر ایمان ہے وہ بغیر دیکھے کے ایمان لانا. ویسے تو قیامت کے دن کافر بھی جنت و دوزخ پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائیں گے، وہ دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا. ایمان بالغیب معتبر ہے. عالم نزا کے بعد ایمان بالغیب جو ہے نا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عالم آخرت ظاہر ہو جائے گا. اس وقت ایمان لانا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ دنیا کے لیے عالم نزا ہوگا، وہاں سے آخرت کا ظہور کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. اب اس کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. تو لہذا عزیزان محترم، تو 3 باتیں آپ کو جو ہے نا بتلائی گئی. یاجوج و ماجوج کا ظہور، دھواں کا ظاہر ہونا، اور جو ہے نا پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یہ قیامت کی 3 علامتیں، علامات کبریٰ یعنی بڑی بڑی علامتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. انشاءاللہ پھر دیگر باتوں کا تذکرہ آگے کیا جائے گا. سیرت میں آپ حضرات کے سامنے پہلی ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سرکار جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف و اکناف کے یہودیوں کا جو ہے سے معاہدہ آپ نے فرمایا. اس کی حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی، وہ میں نے بتلا دی ہے. پھر دوسرا آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. وہ تعمیر کیسی تھی، کیا تھی، پھر خلفائے راشدین کے دور میں اس میں کیا تبدیلی آئی، وہ بھی آپ کے سامنے گزشتہ آ چکی ہے. چوتھی چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ یہ تیسری چیز جو فرمائی وہ یہ تھی کہ جو ہے نا مسجد تو بن چکی تھی، لیکن لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کوئی اہتمام موجود نہیں تھا. جب بھی وقت ہو جاتا، لوگ کیا ہو جاتے، جمع ہو جاتے وقت شروع ہوتے ہی، اور اس کے بعد نماز ادا کی جاتی تھی. لیکن نماز کا وقت ہونے کے بعد نماز کو بلانے کے لیے ایسا کوئی نظام نہیں تھا. تو لہذا صحابہ اور سرکار کا ایک مجموعہ بیٹھا، مشورہ طے پایا کہ کیا کیا جائے نماز کو لوگوں کو بلانے کے لیے. چنانچہ بعض نے یہ مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے. ناقوس یعنی گھنٹی بجائی جائے، جیسے چرچوں میں عیسائی بجاتے ہیں، تو گھنٹی بجائی جائے. سرکار نے اس کو عیسائیوں سے مشابہت کی بنیاد پر پسند نہیں فرمایا. اور بعض لوگوں نے قابوس بجانے کا جو ہے نا مشورہ دیا. قابوس یعنی بگل، جو یہودی کیا کرتے ہیں اپنی عبادت کے وقت بجاتے ہیں. سرکار نے اس کو یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے سرکار نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. بعض نے مشورہ دیا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے ایک اونچے مقام پر آگ جلا دیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. لیکن سرکار نے اس کو مجوسیوں سے مشابہت کی وجہ سے منع فرما دیا، کیونکہ مجوسی کہتے ہیں اس قوم کو جو آگ کی پوجا کرتی ہے، تو ان سے مشابہت کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا گیا، منع کر دیا. بہرحال مجلس میں کوئی طے نہیں پایا، کوئی طریقہ نماز کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ طے نہیں پایا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامن گیر تھی. اس تعلق سے فکر بہت زیادہ فکر مند سرکار تھے، دیگر صحابہ بھی تھے. لیکن سرکار کی فکر کا جو ہے نا اثر جو ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھا، زیادہ تھا. سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک باپ ہے، باپ کے 3-4 بیٹے ہیں. باپ کی زندگی کے حالات صحیح نہیں چل رہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، نوکری صحیح نہیں چل رہی، وغیرہ وغیرہ. تو بچوں پہ اس کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن بچوں میں بعض بہت زیادہ احساس مند ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. وہ باپ کی اس جو ہے نا فقر و فاقے کا بہت زیادہ اثر قبول کیا کر لیتے ہیں. تو صحابہ ویسے فکر مند تھے سرکار کی فکر کے تعلق سے، لیکن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے نا فکر مند تھے، بہت زیادہ فکر مند تھے. تو بہرحال چلے گئے، مجمع برخاست ہو گیا، رات ہو گئی. رات میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا جو ہرے لباس میں موجود تھا اور وہ گھنٹیاں بیچ رہا تھا. تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ جو ہے نا کیا آپ ہمیں یہ گھنٹی بیچیں گے؟ تو اس آدمی نے پوچھا کیا کرو گے گھنٹی لے کر؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے اس کے ذریعے سے. تو اس آدمی نے جو خواب میں تھا، در حقیقت تو ایک فرشتہ تھا، تو اس آدمی نے کہا کیا میں اس سے بہتر طریقہ تمہیں نہ بتلاؤں؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بتلاؤ. تو اس نے اذان کے کلمات پڑھ کر سنائے.
اس نے اذان کے کلمات پڑھ کر سنائے، پھر تھوڑا بازو میں ہٹا، بازو میں ہٹ کر جو ہے یہ اس نے جو ہے نا پھر اقامت کے کلمات سنائے اور کہا لوگوں کو اذان کے لیے اس طرح بلاؤ، جماعت قائم کرنے کے لیے یہ کرو۔ وہ جب صبح میں اٹھے تو بیدار ہوتے ہی سیدھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر اپنا سارا خواب سنایا۔ تو سرکار نے خواب سنتے ہی فرمایا ان هذه لرؤيا حق انشاءاللہ، کہ یقیناً یہ بہت سچا خواب ہے۔ اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن زید جنہوں نے خواب دیکھا تھا انہیں حکم دیا کہ بلال کی آواز بلند ہے، ان کے کانوں میں آہستہ تم یہ الفاظ بولو، وہ زور سے اذان دیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ اذان دی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے آواز دی۔ فجر کی اذان پہلی اذان تھی اسلام کی، اذان کی ابتدا جب ہوئی تو پہلی اذان جو تھی وہ فجر کی اذان تھی۔ جب یہ اذان کے یہ الفاظ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑے تو آپ دوڑتے ہوئے، چادر آپ کے کاندھے پر سے چادر گر رہی تھی، اس کا خیال کرے ہوئے گھسیٹتے ہوئے کہا چادر کو، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیے کہ والذی بعثک بالحق رأیت مثل الذی ارا، کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں آپ کی جان ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید کو خواب دکھایا گیا ہے۔ بہرحال وہاں سے اذان کی ابتدا اور اذان کا آغاز ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہاں ایک میں باریک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اذان کا مسئلہ تو سب صحابہ کے سامنے پیش نظر تھا، سب کو فکر تھی سرکار، لیکن سرکار کی فکر کا زیادہ اثر عبداللہ بن زید پر ہوا، عبداللہ بن زید پر ہوا۔ تو آپ کے ذریعے سے آپ کو وہ سعادت ملی کہ کائنات کی جب تک اذان دی جاتی رہے گی اس کے آغاز کا سبب آپ کا خواب کو بنا دیا گیا۔ تو یہ عظمت عبداللہ بن زید کو حاصل ہوئی۔ تو یہاں ہمیں اشارہ ہے کہ جو سرکار کی فکر کو اپنی فکر بنا لے، سرکار کے غم کو اپنا غم بنا لے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو رہتی دنیا تک اس کو جو ہے نا مخلوق کی زبانوں پر اس کی حیات عطا فرماتا ہے، اس کو جو ہے نا نوازتا ہے اور اسے وہ عزتیں عطا فرماتا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب آپ یہ ہرگز نہ لیں کہ دوسرے صحابہ کو فکر نہیں تھی، فکر تو سب کو تھی، لیکن عبداللہ بن زید کو زیادہ اس بارے میں سرکار کی فکر کا اثر کیا ہوئے تھے، لیے ہوئے تھے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ لیکن یہاں اور ایک بات میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلوں، یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب تو مبارک خواب تھا، لیکن اذان کو جو مشروع شریعت میں کا درجہ دو دیا گیا وہ خواب کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکار کے حکم کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً یہ سچا خواب ہے، اس کو کرو۔ جو سرکار نے اذان کا حکم دیا اس حکم کی وجہ سے یہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ ورنہ اگر کسی بزرگ کا نیک خواب ہے، شریعت کے مطابق ہے، وہ آپ چاہے تو عمل کر سکتے ہیں، نہیں چاہے تو لیکن واجب اور ضروری درجہ وہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی بزرگ یا اللہ کے ولی کا خواب ہے تو وہ خواب اگر شریعت کے مطابق ہے تو پھر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے سعادت مندی کا باعث ہوگا۔ لیکن شریعت کا حکم جو یہاں پر ثابت ہوا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان کا، بلال کو اذان دینے کے حکم کی وجہ سے اور اس خواب کو سن کر اس کی تصدیق کی وجہ سے۔ الغرض یہ تین واقع، یہ جو ہے نا، اور ایک دوسرا یہ تو ہو گیا اذان کا مسئلہ، اور دوسرا جو ہے وہ ہے مواخات۔ مواخات یہ عربی لفظ ہے، عربی مواخات کے معنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دینا، بھائی چارگی کو قائم کرنا۔ تو سرکار نے صحابہ کے درمیان 2 مرتبہ بھائی چارگی قائم فرمائی، 2 مرتبہ بھائی چارگی قائم فرمائی۔ ایک مرتبہ مہاجرین کے درمیان مکے میں، ایک مرتبہ مہاجرین کے درمیان مکے میں، تاکہ یہ لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو، ان کے درمیان مساوات پیدا ہو اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ہمت بازو کیا کرے، جو ہے نا بندھے، ایک دوسرے کے ہمت بازو بنے، ایک دوسرے کے لیے ہمت ہو، ایک دوسرے کے لیے طاقت کا سبب ہو۔ یہ مہاجرین کے درمیان تھی، یہ مکے میں ہوئی۔ دوسری مرتبہ جو مواخات سرکار کی، سرکار نے بھائی چارہ بنایا، یہ جو ہے ایک مہاجر اور ایک انصار کے در کو بھائی بنا دیا۔ مہاجر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں جائیداد، اہل و عیال سب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان کو مکے والوں کو جو ہجرت کر کے مکے کو چھوڑ کر آئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں، اور انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے، جنہوں نے مہاجرین کی ہر حیثیت سے کیا کی، مدد کی، تو یہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو دوسرا جو مواخات تھا تقریباً 5 مہینے کے بعد وہ ہوا، تو وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان تھا۔ تقریباً 45 مہاجرین کو 45 انصار کا سرکار نے کیا کر دیا، بھائی بنا دیا۔ اور یہ بھائی چارگی ایسی ویسی بھائی چارگی نہیں تھی،
مثال کا طرف میں آپ کو آپ کا بھائی بنا دوں، ٹھیک ہے، حقیقی بھائی نہیں ہوتے آپ، ہاں بھائی بنا دیے مول صاحب، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، ان کے اچھے برے میں کام آئیں گے، یہ ایک بات ہوگی. لیکن سرکار نے جن صحابہ کو بھائی بنایا تھا ان سے نسبی کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا آپس میں نسبی کوئی تعلق نہیں تھا، خونی کوئی رشتہ نہیں تھا. لیکن جن دو صحابہ کو سرکار نے بھائی بنا دیا وہ خونی رشتے کے بھائی کی طرح ہو گئے. شریعت میں اگر کسی انصاری کا جو ہے نا وصال ہو جاتا تو اس کی وراثت میں سے مہاجر جو بھائی تھا اس کو بھی حصہ ملتا تھا. جو نسبی بھائی نہیں تھے لیکن سرکار نے بھائی بنا دیا تو وہ نسبی بھائی کی طرح ہو گئے اور وراثت میں حصہ ملنے لگا حقیقی بھائی کی طرح. یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا. پھر بعد میں جو ہے نا وراثت کے احکام نازل ہوئے اور کہا گیا کہ حقیقی بھائی کو میراث ملے گی. اب جو ہے نا جو منہ بولے بھائی ہے ان کے ساتھ صرف ہمدردی رہے گی، مدد رہے گی، اچھا سلوک رہے گا. تو جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا یہ انصار اور مہاجرین حقیقی بھائی نہ ہونے کے باوجود بھی سرکار کے بھائی بنانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہو گئے تھے، حقیقی بھائی کی طرح ہو گئے تھے. تو سرکار کا اس کی زبان سے بھائی نکل گیا، بھائی بنا دیا سرکار نے، تو شریعت نے اس کو حقیقی بھائی بنا دیا. تو یہ جو دوسرا بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو سرکار نے بنایا وہ کس وجہ سے تھا، اس کی حکمت پیچھے یہ بتائی جاتی ہے کہ مہاجر جو لوگ تھے مکے کو چھوڑ کر آئے تھے، اس میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے. جائیداد کافروں نے لے جانے نہیں دی، مال و دولت لے جانے نہیں دی، بلکہ بعض تو اہل و عیال کو بھی چھوڑ کر آ گئے تھے. خود بھی سرکار بھی اہل و عیال کو چھوڑ کر آ گئے تھے، بعد میں بلا لیے جیسا کہ میں نے پیچھے بتلایا ہے. تو بہرحال تو وہ نئے مقام پر آئے تھے، مقام بھی نیا، پھر مال و دولت بھی نہیں، اور کوئی اپنا بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں. یہاں پر یہ ایک الگ ہی قوم تھی. وہ علماء مدینہ جو کئی سو سال پہلے آ کر 400 علماء یہود بس گئے تھے، جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا گھر کے حوالے سے جو کیا تھا میں نے، تبا کے لشکر کے جو علماء تھے انہی کی نسل سے کیا ہے یہ انصار تھے. تو لہذا عزیزان محترم، تو انصار یہاں مہاجر اور انصار کے درمیان سرکار نے جو بھائی چارگی قائم فرمائی یہ اس لیے کہ ایک جو ہے نا نئے مقام پر آ کر ایک تو انست کی ضرورت تھی، ایک تو مال و دولت کی مدد کی ضرورت تھی، ایک اپنے کی ضرورت تھی. تو سرکار نے مہاجرین کے اور انصار کو اس لیے بھائی بنایا تاکہ جو ہے نا مہاجرین کو اپنوں کی کمی محسوس نہ ہو، مال کی کمی محسوس نہ ہو، اور بے سہارگی محسوس نہ ہو، بے چارگی محسوس نہ ہو، اور اجنبیت محسوس نہ ہو، اور ان کا کچھ مالی تعاون بھی ہو جائے. تو انصار نے جو نمونہ پیش کیا جانثاری کا یا جو ہے نا ہمدردی کا، کائنات میں ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی ویسا نمونہ نہیں ملتا. انصار کی جتنے بھی جائیدادیں تھی یا جتنے بھی مال و دولت تھا یا جتنا بھی گھر کا ساز و سامان تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک اپنے مہاجر بھائی کے سامنے پیش کر دیا، خود اپنے لیے رکھ لیا. بلکہ بعض انصاریوں نے تو جس کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے سامنے پیش کیا، آپ اس سے نکاح کر لیجیے. یہ نمونہ ہمدردی اور ایثار و قربانی کا انصار نے جو ہے نا پیش کیا. لیکن مہاجرین نے بھی چلو آ رہا ہے لے لو، فری میں آ رہا تو کہیں کو چھوڑنا. اگر میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو چلو فری میں آ رہا تو کہیں کو چھوڑنا، جیسا ہم چھوڑتے نا، ہمارے پاس مزاج ہے تو جو ہے نا پھگڑ کا مال پھپھا کی فاتحہ ہوتا. تو وہ بہرحال ویسا نہیں کیا، بلکہ مہاجرین نے بھی ضرورت کے مطابق رقم بطور امانت کے لی. اس کے بعد جب ان کے کاروبار بہتر ہو گئے، مالی حالت بہتر ہوگی تو پھر وہ رقم لوٹا دی. تو اس کا مطلب یہ اخلاق ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کر کے کوئی مال دے رہا ہے تو ہمیشہ لے کے چلو، آرا سو جو ہے نا پھگڑ میں آرا سو چھوڑنا کیوں، بلکہ ایسا نہیں رکھنا چاہیے. بلکہ اگر وہ ایک ہمدردی سے آپ کو دے رہا ہے تو آپ بھی کبھی جو ہے نا اس کے تعلق سے ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے. انہی مہاجرین میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو گئے جا کر جو ہے نا بازار میں کچھ پنیر کے ٹکڑے کچھ خرید کر کاروبار شروع کیا، اور کاروبار شروع کر کے بعد میں اتنی ترقی کی کہ جو ہے نا بڑے بڑے مالدار صحابہ میں آپ کا شمار ہو گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عام طور پر وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالہ دینے کے لیے، نکاح کو سادہ کرنے کے حوالے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا کہ نکاح کا حوالہ دیا جاتا ہے. کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا کر ان پر شادی کے اثرات سرکار کو دکھے. تو سرکار نے فرمایا اے عبد الرحمن کیا بات ہے کہ شادی کیسے ہوئی، کیا ہوا تمہارے اوپر، شادی کے دلہے کے اثرات نظر آ رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. تو جو ہے نا عبد الرحمن بن عوف سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے شادی کر لی ہے تو اگرچہ کہ ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کیا کرو. اب اس حدیث کو لے کر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دیکھو عبد الرحمن بن عوف نے کتنی سادی شادی کی کہ سرکار کو تک نہیں بلایا. کسی صحابی کے تعلق سے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ خوشی میں سرکار کو شریک نہ کرے، مگر اس وقت پوزیشن اور حالات اس درجے کے نہیں تھے کہ بڑی دعوت کی جائے. پوزیشن اور حالات، میں نے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ اپنی تقریر میں عرض کیا تھا کہ سرکار کو دعوت دی تھی ایک صحابی نے، تو بی بی عائشہ نے کہا تھا، سرکار نے فرمایا میرے ساتھ بی بی عائشہ بھی آئیں گی. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف ایک آدمی کی گنجائش ہے، آپ بی بی عائشہ کی دعوت کا میں متحمل نہیں ہوں، اتنا میرے پاس نہیں ہے. تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے پھر جب بعد میں آئیں گے. دوبارہ بھی انہوں نے دعوت دی تو سرکار نے فرمایا میرے ساتھ عائشہ بھی آئیں گی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک جو ہے نا آدمی کی ضرورت، اتنا دعوت کا میرے پاس سکت ہے، بی بی عائشہ کا اہتمام میں نہیں کر سکتا. پھر جب تیسری مرتبہ انہوں نے دعوت دی، سرکار نے اس وقت بھی دعوت کینسل فرما دی. پھر تیسری مرتبہ جب انہوں نے دعوت دی تو کہا کہ کیا بی بی عائشہ بھی میرے ساتھ آ سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بی بی عائشہ کا بھی میرے پاس اہتمام ہے. تو ان باتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ حالات مہاجرین کے وہ کیفیات نہیں تھے کہ بڑے مزے انداز میں کیا کر سکے، وہ کر سکے. تو ان حالات کو بھی ہم کیا کریں گے، دیکھا جائے گا. کبھی بھی کوئی دلیل کوئی بات آتی ہے تو حالات اور ماحول کیسا تھا ہم اس کو بھی کیا کیے جائیں گے، پیش نظر رکھا جو ہے نا جائے گا. تو ہر اس کو چیز کو جو ہے نا ادھر سے لائے کھینچے ادھر سے لائے کھینچے، چنو نے تھوڑا دیا منو نے تھوڑا دیا میرا پیٹ بھر گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اہل علم کی ایک ذمہ داری ہے، تنقید مقصود نہیں ہے. تو یہ عبد الرحمن بن عوف کی حدیث کا جو مطالعہ جو دیا جاتا ہے حوالہ، یہ جو ہے نا ایک حالات اس وقت ویسے انہوں پوزیشن میں نہیں تھے، بالکل مختصر ابھی کاروبار شروع ہوا تھا، آپ نے نکاح فرمایا تھا. اور دوسری بات ایک ضمناً آپ کو ایک بات بتاتا کروں، بزرگوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیا کاروبار شروع کر دے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ دے دے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اسی طرح جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں برکت ہوئی تھی. تو یہ ایک شریعت کا حکم نہیں ہے، ایک وظیفہ سمجھیے، آپ سمجھ میں آئے کیجئے ورنہ آپ کی مرضی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. تو آپ سمجھ میں آتا ہے اچھا دکھتا ہے تو کریں ورنہ کوئی بات نہیں. اسماعیل صاحب کو بلانے کی کسی اور صاحب کو بلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں بھی پریشان آپ بھی پریشان. تو بہرحال وہ ایک تو زیادہ آپ دکان کھول رہے ہیں، روزہ فجر کے بعد سورہ فجر کی نماز پڑھیے، پہلے اہتمام کیجئے نمازوں کا، اور اس کے بعد ایمانداری، چننا مت لگائیے کسی کا، صحیح بولیے، بات صحیح رکھیے، مال صحیح رکھیے، اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے فجر کے بعد. اور پھر ہو سکا تو یاسین پڑھنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر سرکار سے دھوتے ہوئے سرکار کے طفیل میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ دلائیے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی. تو بہرحال یہ ضمناً ایک بات تھی میں نے عرض کی. تو لہذا چونکہ آج ہمارے پاس وظیفوں کا ذرا زیادہ ٹرینڈ چل رہا نا، سمجھے، تو ٹرینڈ چل رہا، فرائض واجبات وغیرہ سب پیچھے ہے، وظیفہ جو ہے نا جتنی پابندی سے پڑھتے نماز نہیں پڑھتے، سمجھے. تو بہرحال نماز بھی پابندی، فرائض کو چھوڑ دیے، مستحبات کو جو ہے نا پکڑ لیے، غوث پاک کے تعلیمات کو چھوڑ دیے، 11ویں کو پکڑ لیے. میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں مت کیجیے، میلاد کو پکڑ لیا، سرکار کی سیرت کو بھول گئے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میلاد مت کیجیے، لیکن آپ کا ایک مزاج میں آپ کے سامنے بتلاتا چلو کہ جو ہے نا اگر آپ بازار سے کوئی پھل خریدے ہیں، مثال کے طور پر موز لیے، سمجھیے، تو موز لیے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ چھلکا بھی کھاتے ہیں، موز کھاتے ہیں، چھلکا نکال کے موز کھاتے ہیں، نہیں چھلکا کھا کے موز پھینک دیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. تو ہمارا حال ویسا ہے، چھلکا کھا کے موز پھینک دے رہے ہیں. یعنی یہ 11ویں 12ویں یہ مستحب چیزیں ہیں، یہ اچھی چیزیں ضرور ہیں، لیکن یہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اگر کریں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. ورنہ تعلیمات تو چھوڑ دیے، بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے، انہوں نے کیا تعلیم دی تھی، وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، اس کی زندگی کا مقصد، سرکار کی زندگی کا مقصد سب بھلا کر 11ویں میلاد پر اگر اپنا رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش سے محبت پر کریں اور یہ سمجھ رہے کہ جنت میں میرا پلاٹ بک ہو گیا، تو یہ آپ اس آدمی کی مثال چھلکا کھا کر موز پھینک دینے والے کی طرح ہے، اور اس کو نادان کہتے ہیں، عقل مند نہیں کہتے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ 11ویں مت کیجیے، وہ بھی بزرگوں کی قربت کا ذریعہ ہے، سرکار کی قربت کا ذریعہ ہے میلاد کرنا، لیکن آپ صرف وہ کر کے سیرت کو چھوڑ دے رہے ہیں، اس سے کبھی بھی قربت آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو لہذا ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، فرائض کو واجبات کو اطلاعی، دین اسلام پر چلتے ہوئے کیا کیجئے وہ کیجئے. مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، ایک مسجد کو آپ سجا رہے ہیں، ڈیکوریشن کر رہے ہیں، مسجد ہے تو ڈیکوریشن کام آئے گا، خالی بغیر مسجد کے ڈیکوریشن کر دوں بولے تو
تو لہذا ہم نے دین کے مغز کو چھوڑ دیا اور چھلکے کو اپنا لیا. پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے, یہ ذہن آپ کو بنا دیا گیا ہے کہ جو ہے تمہارا جنت میں پلاٹ بک ہو چکا ہے. بھائی 10 روپے 100 روپے 1000 روپے تنخواہ چپ کے نہیں ملتی, اس کے لیے ایک مہینہ محنت کرنا پڑتا ہے. جنت جیسی عظیم چیز پھگڑ میں ملنا ایسے نہیں ملتی, محنت کرنا پڑتا, کوشش کرنا. ہاں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ کیا کرتے ہیں, معاف کر دیں. کچھ تو بھی کرنا نا, اے اللہ کرا ہوں, ٹوٹا پھوٹا ہی ہے, تو فضل فرما بخش دے یا قبول کر لے. یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. کراش نے جنت میں ڈال میں تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ مزاج کو ترک کرنے کی ضرورت ہے, اس مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سرکار سے محبت, بزرگوں سے محبت, صحابہ سے اہل محبت سے محبت کبھی بھی خالی نہیں جائے گی, یاد رکھیے. لیکن محبت کے ساتھ ساتھ وہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے, جو مقصد ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے, وہ کرتے ہوئے کیجئے. سونے پر سہاگا ہے, ورنہ چھلکا کھا کر موس پھینک دینے کے مترادف ہے. اب آپ کیا بننا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, تو یہ مواخات, تو سرکار نے پہلی ہجری کے اہم ترین جو ہے نا واقعات میں سے کیا بتلایا گیا. ویسے تو بہت سے واقعات ہوئے, اہم ترین واقعات میں سے پہلی ہجری کے یہودیوں, مدینے کے اور اطراف و اکناف کے یہودیوں سے معاہدہ امن, مسجد نبوی کی تعمیر, اذان کی ابتدا, پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے نا بھائی چارگی کا جو ہے نا قیام, اور پھر اس سے پہلے مدینے میں داخلے سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر. مسجد قباء کی تعمیر بھی پہلی ہجری میں ہی آتی, کیونکہ قباء کی جو بستی تھی وہ بھی مدینے میں ہی آتی ہے, تھوڑا باہر کا حصہ تھا, جیسے ینگنڈا ہمارے پاس محمد نگر سے باہر. تو بہرحال عزیزان محترم, یہ چند باتیں تھیں جو سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے بتلائی گئی. اب رہا آداب کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا کھانے پینے کے آداب بیان کیے جا رہے تھے. کھانا کیسا, کھاتے وقت بیٹھنا کیسا ہے, کیا پڑھنا ہے, پڑھنا بھول گئے تو کیا کرنا ہے, وہ سب چیزیں آپ کو بیان کی گئی تھی. اب رہا کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روٹی پر جو ہے نا سالن وغیرہ کی کٹوری نہ رکھے. برتن میں روٹی ہے, برتن میں روٹی رکھی ہوئی, اس پر سالن کی کٹوری یا کوئی بھی کٹوری جو ہے وہ کٹوری اس پر نہ رکھے, یہ آداب کے خلاف ہے. بلکہ روٹی کو علیحدہ رکھے, سالن کی کٹوری کو کیا کرے, علیحدہ رکھے. تو سالن کی بات چھوٹی کٹوریاں ہوتی ہیں تو وہ جو ہے نا سالن کی کٹوری کو جو ہے نا وہ نہ رکھیں روٹی کے اوپر, کیونکہ ایک قسم سے, ایک حیثیت سے وہ روٹی کی ناقدری محسوس ہوتی ہے اس میں. اور دوسرا جو چیز ہے کھانے کے آداب میں سے, اب دیکھتے ہیں بس اوقات ہم لوگ جو ہے نا کھانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کبھی کوئی آپ جو ہے نا بریڈ کو جو ہے نا یا روٹی کو کیا کرتے ہیں, آپ بٹر یعنی مسکا لگا کے کھاتے ہیں, جیلی لگا کے کھاتے ہیں, کبھی شہد لگا کے کھاتے ہیں, کبھی گھی وغیرہ لگا کے کھاتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, انگلی سے ہو یا چاقو سے ہو, جس چیز سے بھی وہ لگائے کھاتے ہیں. تو روٹی سے اگر کوئی چیز لگا کر کھائے, انگلی کو وہ لگ جائے, سالن ہو, شہد ہو یا گھی جو بھی ہو, روٹی یا چاقو کو لگ جائے بٹر وغیرہ, تو آپ اس کو روٹی سے صاف نہ کریں, اس کو روٹی سے جو ہے نا صاف نہ کرے, بلکہ کیا کرے, مانو انگلی ہے تو چوس لے, اگر چاقو ہے تو چوسیں گے کہیں جو ہے نا مسئلہ الگ ہو جاتا, تو پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑتا. تو چاقو ہے تو اس کو انگلی وغیرہ سے کیا کر لے, اس کو صاف کر لے, روٹی سے نہ پوچھے اس کو, چاقو وغیرہ کو روٹی سے نہ پوچھے, کیونکہ اس میں تھوڑا سا اس کی رزق کی ناقدری معلوم ہوتی ہے, اس بات سے لحاظ رکھیں. اور کھانا کھاتے وقت جو ہے نا سب گھر والے مل کر بیٹھ کر کھائیں. زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے, دسترخوان بچھا کر. دسترخوان بچھانا سرکار سے بھی ثابت ہے, تو دسترخوان لال ہونا یہ بھی ثابت ہے. تو جو ہے نا دسترخوان بچھا کر زمین پر بیٹھ کر سب گھر والے مل کر کھائیں. بیٹا آ گیا ایک مرتبہ کھایا چلے گیا, والد آیا ایک مرتبہ کھایا چلے گئے. ہاں اگر کسی کی مصروفیات مختلف ہے ایک الگ بات ہے وہ, لیکن اگر کھا سکتے ہیں ایک مرتبہ جگہ بیٹھ کر, ٹائم میسر ہے کم از کم کوئی ایک وقت کی صحیح دن میں, تو ایک جگہ بیٹھ کر کھائیں. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے آپس میں, محبت بڑھتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا کھانے میں خیر و برکت ہوتی ہے. 2 کا کھانا 3 کے لیے, 3 کا کھانا 5 کے لیے, 5 کا 7 کے لیے کیا ہو جاتا ہے, کافی ہو جاتا ہے. صرف 2 3 5 تک ہی نہیں, جتنے بھی ہے زیادہ گھر والے جتنے بھی ہیں, تو اس سے 2 باتیں, محبت بڑھتی ہے, خیر و برکت بھی ہوتی ہے. اور اگر بالفاظ دیگر, اگر یہ کوئی شریعت کے حوالے سے نہیں بتا رہا ہوں, میں اپنی عام بات بتا رہا ہوں کہ بیٹھے گفتگو نکلی, کیا خیر خیریت بھی معلوم ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی, کیا حالات چل رہے ہیں, گھر کے بچے کدھر جا رہے ہیں, پابندی سے کالج کو جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں, کیا ہے وہ چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں, بسا اوقات گھر کے حالات سے بھی گھر کے بڑے کیا ہو جاتے ہیں, واقف ہو جاتے ہیں. یہ ایک ضمنی فائدہ ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے. خیر اگر آپ ماننا چاہیں تو مانیں یا نہ مانیں, ایک الگ بات ہے. تو بہرحال عزیزان محترم, یہ تو فائدہ جو بتلایا گیا ہے
یہ شریعت میں کہ ایک محبت بڑھے گی اور دوسرا برکت ہوگی۔ اور تیسری چیز جو بتلائی گئی ہے، کھانا کھاتے وقت میں نے کتنے طریقے سے بیٹھنا ہے وہ میں نے بتایا تھا، لہذا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے 4 زانوں بیٹھ کر، یعنی ادب سے بیٹھنا جس کو ہم کہتے ہیں 4 زانوں بیٹھنا، یہ بھی آداب کے خلاف، بیٹھ کر کھانا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ نہیں مجبوری ہے ایک الگ بات ہے، مجبوری کا کہیں بھی یہ نہیں ہے، یاد رکھیے مجبور آدمی کے لیے جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے، سہولت اس کی سہولت کے لحاظ سے۔ تو بہرحال 4 زانوں بیٹھنا بغیر کسی مجبوری کے یہ بھی آداب کے خلاف ہے، اور پیچھے تکیہ ٹیکا لے کر بیٹھنا یہ بھی آداب کے خلاف ہے، اور 4 زانوں بیٹھ کر ہاتھ زمین پر رکھ کے بعض وقت کھاتے ہیں لوگ، ٹیکا دیکھ کر کھاتے ہیں، تو ایسا بھی کھانا یہ آداب کے خلاف ہے، اور ننگے سر کھانا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ آداب کے خلاف ہے، اگر جوتے پہن کر چپل پہن کر کھانا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں آداب کے خلاف ہے، اگر آپ کر لیے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن پسندیدہ عمل یہ شریعت میں نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ روٹی کھا رہے ہو تو روٹی کو جیسا پٹکنا نہیں، کھاتے وقت ہو یا پکاتے وقت ہو، بس اوقات کیا کرتے ہیں روٹی کو اس کو اچھی طرح کھلنے کے واسطے توے پہ اتارنے والے پٹک دیتے ہیں، بس یہ کرتے ہیں، روٹی کو پٹکنا نہیں، اور ایسا آٹا اس کا کیا ہے جھاڑنا نہیں، روٹی کو پٹکنا اور اس کو جھاڑنا، یعنی اس کے آٹے وغیرہ کو اگر کوئی گر گئی کھرک لگی ہے تو وہ جھاڑ سکتے ہیں آپ، لیکن جھاڑنا اس کے آٹے وغیرہ کا جھاڑنا، اور اسی طرح روٹی کو جو ہے نا ایک ہاتھ سے توڑنا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ روٹی کو اگر آپ توڑنا ہے تو بائیں ہاتھ میں روٹی کو پکڑیں، سیدھے ہاتھ سے توڑیں، یہ طریقہ ہے۔ ایک ہاتھ سے توڑنا، یوں پکڑ کے یوں ایک ہاتھ سے توڑنا، یہ جو ہے نا یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو لہذا یہ چند آداب تھے جو کھانے پینے کے حوالے سے بتائے گئے، انشاءاللہ پھر دیگر آداب کا تذکرہ آگے کیا جو ہے نا جائے گا۔ مسائل میں آپ حضرات کے سامنے غسل کا طریقہ مکمل طور پر، پھر کچھ جو ہے نا نئے مسائل اس حوالے سے، کلی کرنا بھول گئے، ناک میں پانی چڑھانا بھول گئے وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلقہ جو مسائل تھے وہ کچھ خیالات توہمات جو تھے وہ میں نے غسل کے حوالے سے پورے سابق میں میں نے کیا کر دی ہے بیان کیا۔ اب کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے یا فرض ہو جاتا ہے، دو ایک ہی بات ہے، غسل فرض ہونا یا ٹوٹ جانا، تو فرض ہوتا ہے وہ چیزیں آپ کو بیان کی جائے گی، سمجھے یہ چیزیں آپ کو۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے غسل فرض ہوتا ہے وہ جو ہے بیداری کی حالت میں، یعنی جاگتی ہوئی حالت میں جذبات کے ساتھ مادہ منویہ کا خارج ہونا، مادہ منویہ کا خارج ہونا جذبات کے ساتھ۔ مادہ منویہ جو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد آدمی کی جو منی ہوتی ہے وہ گاڑی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، اس میں ایک آٹے کی طرح بو ہوتی ہے، جو آٹا ہوتا نا بھگاتے نا آپ آٹا، روٹی جواری کا روٹی وغیرہ پکانے کے لیے جو آٹا، اس طرح اس کے اندر کیا ہوتی ہے بو ہوتی ہے، پر گاڑی اور سفید تو پکی۔ تو مرد آدمی کی جو منی ہوتی ہے وہ گاڑی اور سفید ہوتی ہے، عورت کی جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ پیلا اور پتلا ہوتا ہے۔ تو یہ مادہ منویہ کا بیداری کی حالت میں جذبات سے نکل جانا، اس سے کیا ہو جاتا ہے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ نکلنے کا سبب کچھ بھی ہو، کسی بے حیائی والے منظر کو دیکھ کر ہو، کسی بے حیائی والے ویڈیو کو دیکھ کر ہو، یا کسی عورت کو دیکھ کر ہو، یا کسی عورت کے خیال سے ہو، یا صحتوں پر منحصر ہے۔ جو حد درجے کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کی صحتیں گری ہوئی ہوتی ہے، یا ہاتھ کے عمل سے ہو جس کو جلق کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ کا عمل جو ہے نا آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں ہاتھ کا عمل بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ انسان کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا کر خراب کر دیتی ہے۔ انسان کی صحت اس قدر گر جاتی ہے کہ اس کے اندر ہمت ختم ہو جاتی ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، کسی مہم کو سر کرنے کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دیگر نقصانات تو الگ ہیں، ہاضمہ خراب ہو جانا، وہ خراب ہو جانا، یہ خراب ہو جانا، وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ جو ہے آپ یہ حوصلہ ہمت، کسی بھی کام کو دیکھتے ہی جی کا گھبرا جانا، یہ اس طرح کی، کیونکہ باطنی طور پر کیا ہو جاتا ہے وہ انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل سے آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی ہے، وہ عذاب تو ہے، لیکن دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ سرپرستوں سے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرے، فی زمانہ خاص طور پر جلدی کرے، تاکہ وہ اس برائی سے کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے، اس برائی سے جو ہے نا یہ ہو جائے۔
بچ جائے، اور ان کی اچھی خاصی کیا کرے، نگہبانی کرے، ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہے اس پر کیا کرے، غور کرے. جب بھی وہ پیر پر کھڑے ہو جائیں ان کے لیے کیا ہے معلوم فوراً نکاح کا انتظام جو ہے نا کر دے، تاکہ وہ اس برائی سے کیا کرے، محفوظ ہو سکے. اور اس سے اس کا یہ جو برا اثر ہے، یہ اس کا جو اثر ہے یہ صرف اس کی ذات کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ جب یہ کسی سے شادی کرتا ہے تو اس عورت کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. اس کا اثر متعدی ہے یہ اثر. تو الغرض عزیزان محترم، تو جو ہے میں یہ ضمناً جو شو کیا ماحول چل رہا بات بتایا، تو بیداری کی حالت میں مادہ منویہ کا جذبات کے ساتھ خارج ہونا یہ کیا کر دیتا ہے، انسان پر غسل کو فرض کر دیتا ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اب جذبات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انسان کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے اس کا مقام، اس کے رہنے کا مقام سمجھیے آپ، اس کے رہنے کا مقام مرد کے لیے پیٹھ ہے، عورت کے لیے چھاتی کی ہڈیاں ہیں. عورت کے لیے صلب یعنی پیٹھ جو ہے، پیٹھ کی جو کمر کی جو سیدھی ہڈی ہوتی ہے وہ مرد کے رہنے کا مادہ منویہ کا وہ مقام ہے. آپ بکرے وغیرہ کو دیکھو، آپ کاٹے تو اس میں ایک گاڑی جو ہے سفید وہ نکلتی ہے، کیا ہے، دھاری ڈوری، وہ بھی کھانا درست نہیں ہے، ذہن میں رکھیے یہ بات. تو بہرحال تو وہ حرام مغز ہو. تو یہ مرد کی پیٹھ مادہ منویہ کا مقر، جائے قرار یا مقام بولیے اس کا وہ ہے، اور عورت کی جو ہے نا مادہ منویہ کا مقام اس کی سینے کی ہڈیاں ہیں. تو جب یہاں سے شہوت سے اگر منی نکلتی ہے جذبات کے ساتھ، آپ کے ذہن منتشر ہو گیا، وہ سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتلا دیا ہے، کوئی منظر کو دیکھنا، عورت کو دیکھنا یا ہاتھ کا عمل جو بھی ہے، تو جذبات سے جب نکلتا ہے وہاں پر، تو جذبات کی کیفیت، ایک جوش کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے، تو اس مقام سے پیٹھ سے یا سینے سے جب جذبات سے منی نکلتی ہے، اس کے بعد جسم کے باہر جب آتی ہے، خواہ اس میں جذبات ہو کے نہ ہو، نکلتے وقت اگر جذبات ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کا غسل فرض ہو جاتا ہے. نکلتے وقت جذبات ایک قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا باہر نکلتے وقت تو جذبات ہوں یا نہ ہوں، مگر پیٹھ سے یا سینے سے نکلتے وقت مادہ منویہ خارج ہوتے وقت اگر جذبات ہیں تو پھر آپ کا غسل کیا ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر باہر نکلتے وقت کیسا نہیں رہتا مصاب بول کے پوچھیں گے آپ، ایک ذہن میں آ رہی ہوگی بات. تو طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے غلط حرکت کی، کچھ بھی کیا، بہرحال جذبات پیدا ہو گئے، اب وہ مادہ منویہ پیٹھ سے نکل گیا، لیکن جب باہر آنے کے قریب تھا وہ، اس نے کیا کر دیا، اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیا، باہر نکلنے نہیں دیا. اب کیا ہو گیا، پورے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، اس نے نارمل ہو گیا، اس کے بعد شرمگاہ کو چھوڑ دیا، تو وہ شرمگاہ سے جب مادہ منویہ باہر نکلا لیکن نکلتے وقت جذبات نہیں تھے، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. کیونکہ اگرچہ کہ باہر نکلتے وقت وہ جذبات سے خارج نہیں ہوا، لیکن جس مقام سے وہ نکل رہا ہے وہاں سے جذبات تھے. تو یہ پہلی بات. اور دوسری بات جو ہے کسی آدمی کو مادہ منویہ جذبات سے خارج ہو گیا، خارج ہوتے ہی اس نے فوراً کیا کیا، غسل کر لیا، فوراً ساتھ ہی کیا کر لیا، غسل کر لیا. تو غسل کر لیا، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر مادہ منویہ نکلا باہر، تو اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. کب؟ مادہ منویہ کے خارج ہوتے ہی جو ہے نا فوراً کیا کر لیا ہے، غسل کر لیا. نہیں تھوڑا ٹائم دے کے کیا کرا، غسل کرا. جیسے مثال 40 قدم چلا، یا تھوڑی دیر سو کے اٹھا، یا تھوڑا وقت گزار دیا، ایک نماز کا وقت یہ ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے دیا، اس کے بعد غسل کرا. غسل کرنے کے بعد پھر مادہ منویہ نکلا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مادہ منویہ کے نکلنے کے فوری بعد غسل کیا تھا، پھر اس کے بعد پھر اگر جو ہے نکلتا ہے مادہ منویہ تو اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا. وقت دینے کے بعد اگر غسل کیا تھا تو پھر اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعد میں نکلنے والا وہ مادہ منویہ نہیں ہے، فوراً نکلنے والا وہ سابقہ جو مادہ منویہ ہے وہ ہونے کا احتمال ہے. یہ ہو گئی بات. دوسری بات جو ہے میں نے بتلایا تھا کہ نکلتے وقت مادہ منویہ کا نکلتے وقت جذبات ہونا ضروری ہے. اگر کسی آدمی کو مادہ منویہ نکل گیا لیکن جذبات ہوئے نہیں، نہ نکلتے وقت ہوئے نہ باہر نکلتے وقت ہوئے، جیسے ایک آدمی کمزور ہے، وزن اٹھا لیا، اٹھاتے مادہ منویہ خارج ہو گیا، یا صدمہ کوئی لگ گیا، مار لگ گیا، چوٹ لگ گئی، یا گر گیا، کچھ بھی ہو گیا، بس پیشاب نکل جاتا ہے اس میں مار، اس میں ایسے ہی مادہ منویہ کیا ہو گیا، خارج ہو گیا. نہ جذبات تھے، نہ شہوت تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اس سے غسل فرض نہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. اسی طرح کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کو مزی یا ودی نکل جائے تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا. مزی کہتے ہیں خیالات آپ کے منتشر ہو گئے، خیالات
غلط خیالات آپ کے آ گئے، آنے کے بعد آپ کی شرمگاہ میں ایک جو ہے نا سختی آ گئی، اور ایک دو خطرے مادہ منوی آ کے نکل جاتے، ایک دو خطرے نکلتے ہیں، وہ پتلے رہتے ہیں، وہ گاڑھا نہیں ہوتا، وہ پتلا رہتا ہے، تو وہ جو ہے نا ایک دو خطرے اگر نکل گئے تو اس کو کہتے ہیں مزی، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ آپ وہ طہارت لے لیں، جسم پر اگر ڈرائر پر وغیرہ کہیں لگا ہے کپڑے پر دھو لیں، طہارت لے لیں تو آپ وضو کر لیں، کافی ہے آپ کے لیے، کوئی وہ نہیں ہے، وضو کر لیں، اس کے لیے کوئی کمی۔ اور جو ہے نا اگر اسی طرح ودی سے بھی کیا ہوتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ ودی کہتے ہیں بعض لوگوں کو پیشاب کرنے سے پہلے ایک دو مادہ منویہ کے خطرے نکلتے ہیں، اور بعض وقت پیشاب کے کرنے کے بعد ایک دو خطرے مادہ منویہ کے نکلتے ہیں، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک بات ہوئی یاد۔ تو مزی اور ودی سے بھی غسل نہیں فرض ہوتا آپ کا، اور نارمل انداز میں اگر بغیر شہوت کے اگر مادہ منویہ وزن اٹھانے سے، مار لگنے سے، کوئی ایکسیڈنٹ سے، کسی بھی چیز سے ایسا نکل گئے تو بھی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ شہوت اور جذبات کے ساتھ مادہ منویہ اپنے پیٹھ سے یا سینے سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد باہر خواہ وہ شہوت سے نکلے، جذبات سے نکلے یا بغیر جذبات کے نکلے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا، ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا، بغیر جذبات کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ ایک باتیں ہوگی۔ اب تھوڑے سے غلط خیالات جو ہمارے پاس ہیں وہ بتلاتا چلو۔ بعض لوگ، اب جیسے غسل کب فرض ہوتا میں نے بتا دیا، غسل فرض ہونے کے بعد بھی بعض لوگ کیا بولتے بولے تو نہیں، کمر سے نیچے دھو لیے تو کافی ہے بولتے۔ اگر آپ کا واقعی غسل فرض ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا جذبات کے ساتھ مادہ منویہ آپ کا نکلا ہے، یا آپ نے بیوی سے ہم بستری کی ہے وغیرہ جو بھی ہے، تو نارمل انداز میں جو ہے نا احتلام ہو گیا، وہ تفصیلات آگے آئیں گے۔ تو غسل فرض ہونے کے بعد بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا کمر کے نیچے سے دھو لیا تو کافی ہے، وہ نہیں، پورا جسم آپ کو پورا شرعی غسل کرنا پڑے گا، جس کا طریقہ میں نے پیچھے بتلایا۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں کیا رہا تھا معلوم، پیشاب ہونے کے بعد، طہارت کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد جو ہے ڈھیلا استعمال نہیں کرے یا پانی نہیں لیے تو غسل ٹوٹ گیا، سمجھتے نہیں ٹوٹتا غسل۔ پیشاب کرے، کچھ بھی ڈھیلا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، یا بھول کے اڑ گئے ویسے ہی، یا جان بوجھ کے نہیں لیے، کچھ بھی نہ لیے، تو بہرحال جو بھی ہے پیشاب، یا پیشاب کے چھینٹے اوپر اچھل گئے، اس سے آپ کا غسل فرض نہیں ہوتا۔ طہارت لے لینے سے اور جہاں چھینٹے اچھلے ہیں وہاں دھو لینے سے، اگر لباس کو لگ گیا ہے پیشاب کے خطرے، لباس دھو لینا یا لباس بدل لینے سے آپ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، آپ کو پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بولتے کیا ہوا، طہارت نہیں ہوا، بولتے کئی کو نہیں ہے طہارت، بولتے نہیں پیشاب کر کے میں ڈھیلا نہیں استعمال کرا تھا، پانی استعمال نہیں کرا تھا۔ تو طہارت کے بعد، پیشاب کے بعد ڈھیلا یا پانی استعمال اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو غسل نہیں ٹوٹے گا۔ آپ طہارت لے لیں، پھر طہارت لے لیں، اور پھر اگر انڈر ویئر کو جو ہے نا پینٹ یا پائجامے کو اگر کچھ لگ گیا ہے پیشاب کے خطرے، وہ دھو لیں یا بدل لیں، پھر وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو غسل کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہے نا چند باتیں تو بہت تفصیلی ہے اس کے اندر، لیکن عام طور پر جو ضرورت پیش آتی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور نہ پھر اس میں تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی ہے۔ کبھی کبھار اس کے خلاف صورت پیش آتی ہے تو کسی عالم دین سے آپ ربط قائم کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی گئی۔ اب رہا آخری بات جو میں بتلا رہا ہوں کہ انوار احمدی، جو شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، بانی جامع نظامیہ کی جو کتاب انوار احمدی ہے، اس کی تفصیلات میں بتا رہا تھا۔ اس میں سابق میں نے ایک بات یہ بتلائی تھی کہ جو ہے نا سرکار، اللہ نے سرکار کے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا ہے جو سرکار کی قبر مبارک پر مزار اقدس کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی درود سرکار پر بندہ بھیجتا ہے تو اس کے درود کو اس کے نام کے ساتھ، اس کے والد کے نام کے ساتھ کیا کرتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں وہ فرشتہ پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی بتلا دی تھی کہ سرکار بھی دنیا جہاں میں کوئی بھی درود بھیجتا ہے، کوئی بھی جو ہے نا بھیجتا ہے، تو سرکار بھی جانتے ہیں کہ کون درود پڑھ رہا ہے، کون درود مجھے بھیج رہا ہے۔ پہلی جو فرشتے والی حدیث ہے، پہلی جو فرشتے والی جو حدیث ہے، وہ حدیث کو سب مانتے ہیں، ہر مکتب فکر کا آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے نا اگر پڑھے، درود پڑھا جائے تو فرشتہ سرکار کو پہنچاتا ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اختلاف کہاں ہے؟ سرکار سنتے ہیں، اس پر اختلاف ہے۔ فرشتے کے سننے میں اختلاف نہیں ہے، سرکار سنتے ہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ایک مولانا سے سوال کیا گیا، مولانا کا نام بھی معلوم ہے، نہیں بول رہا ہوں، آپ کو اصل چیز معلوم ہوگا تو بس، نہ غلط چیز معلوم، غلط کیا ہے صحیح ہے معلوم ہوگا کافی ہے، نام کی کیا ضرورت ہے، عام کھانا ہے، گھٹلیوں سے مطلب نہیں ہے اپنے۔ تو بہرحال جو ہے نا ایک مولانا سے پوچھا گیا
کہ جو ہے سرکار سنتے ہیں، اگر دور سے بھی سرکار سنتے ہیں تو کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہو؟ تو یہ شرک ہے بول دیا انہوں نے، کئی کو شرک ہے، کئی کو شرک ہے۔ اب ہم بھی سوچنا نا، کئی کو شرک ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں کسی کو برابر قرار دینا، اللہ کی طرح کسی کو قرار دینا، یا اللہ کی صفت میں کسی کو برابر قرار دینا، مخلوق میں سے کسی کو برابر قرار دینا۔ تو لہذا سرکار دور سے سنتے ہیں تو یہ شرک ہے جو لوگ کہتے ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دور اور نزدیک کا سننے والا اللہ ہے، دور کا اور نزدیک کا، دور سے سننے والا ہر چیز کو کیا ہے؟ اللہ ہے۔ سرکار اگر دور سے سنتے ہیں تو پھر یہ اللہ جو سنتا ہے، یہ جانتا ہے، اللہ دور کی حالات کو، دور کے سننے کو، یہ اللہ کی جو یہ صفت علم ہے، یہ جاننے کی جو صفت ہے، اس میں شرک ہے۔ لہذا دور سے سننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر سرکار کے تعلق سے بھی آپ یہ کہیں گے کہ دور سے سنتے ہیں تو پھر یہ بھی شرک ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ توفیق دے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس حدیث کو آپ مان رہے ہیں کہ فرشتہ رہا ہے، فرشتہ سن رہا ہے تو شرک نہیں، سرکار سن رہے ہیں تو شرک ہے۔ وہ فرشتے کے سننے کو آپ بھی مانتے ہیں، فرشتے کے سننے کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ فرشتہ پہنچا رہا، سننا پہنچا رہا، بالکل بالکل بالکل، سرکار سن رہا، شرک۔ کئی کو شرک کیونکہ اللہ کی صفت میں جو ہے نا، اللہ کی دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، سرکار کو آپ اس میں شریک کر دیا، آپ فرشتے کو شریک کر رہے ہیں سر۔ اگر یہ ہر شرک مانا آپ بھی مشرک، ہم بھی مشرک، کیسا دیکھا تو آپ مشرک ہمارے کو بولے تو آپ بھی شرک سے بری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سرکار سن رہے بولے تو آپ شرک بول رہے ہیں، آپ فرشتہ سن رہا بول کے بول رہے ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو لہذا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، فرشتے بھی سنتے ہیں، سرکار بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا ذاتی ہے، لامحدود ہے، اس کو وہ سننے کی طاقت کسی نے عطا نہیں کی، اور اللہ سننے کے لیے کانوں کا یا سماعت کا محتاج نہیں ہے۔ اور سرکار سنتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں، تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محتاج ہے کانوں کے، سماعتوں کے، اور ان کا علم اور ان کا جاننا محدود ہے۔ یہ ہے عقیدہ، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہے، تو یہاں غلطی ایک یہ ہو گئی، شرک بول دیے سرکار کے سننے، فرشتہ سنا تو شرک نہیں، سرکار سنا تو شرک۔ اور دوسری بات جو میں نے بتایا ہے، سرکار کو سننے والی حدیث کو کیا ہے؟ وہ ضعیف قرار دیتے ہیں، نہیں وہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، مان لیے وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو فرشتے کا سننا تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، فرشتہ سنتا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سرکار کا سننا موضوع ہے، وہ صحیح نہیں ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، مان لیے۔ سرکار فرشتے کا سننا جو ہے نا، فرشتے کا سننا حدیث سے ثابت ہے، بس اسی حد تک ہم رکھیں گے، سرکار کے سننے کو ثابت نہیں کریں گے۔ فرشتہ سنتا ہے، بس حدیث میں اتنی بات آ گئی، ہم اتنا مانیں گے، اس سے زیادہ نہیں مانیں گے۔ سرکار کا سننا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نہیں آیا، حدیث میں جو ہے نا نہیں آیا۔ تو اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلے جواب تو یہ ہے کہ جس حدیث میں فرشتہ سننے کا ذکر ہے، اس میں سرکار نہیں سن سکتے، یہ کہاں ہے؟ فرشتہ سن سکتا ہے جو ہے، اور سرکار نہیں، تو ٹھیک ہے، وہ فرشتہ سن سکتا ہے لیکن سرکار نہیں سن سکتے، یہ کہاں ہے؟ ایک بات۔ پھر دوسرا جواب یہ ہے، کسی حدیث میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، یا کسی کام کو سرکار نے نہیں کیا، یا کسی کام کو صحابہ نے نہیں کیا، لیکن وہ شریعت کے مخالف بھی نہیں ہے، کسی کام کو صحابہ نے نہیں کیا، انکار نہیں کیا، تو پھر صحابہ یا سرکار کے نہ کرنے کی وجہ سے، کسی چیز کا ذکر حدیث میں نہ آنے کی وجہ سے، وہ کام کا ناجائز ہونا، یہ کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے۔ حدیث میں سرکار کے سننے کا ذکر آیا نہیں، پھر کہیں کو مت نہیں آیا تو نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سرکار بریانی کھائے تھے کیا؟ آج کئی چیزیں ہیں، دیکھا جائے سرکار سیل فون استعمال کرے تھے، نہیں کرے، تو شریعت میں یا حدیث میں یا سرکار نے کوئی چیز نہیں کی تو یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت کے مخالف ہے کیا؟ شریعت کے مخالف ہے تو بالکل گمراہی ہے، غلط ہے۔ تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ حدیث میں کسی چیز کا ذکر نہ آیا ہو اور سرکار نے کسی چیز کو نہ کیا ہو تو وہ چیز ناجائز ہے، یہ جو ہے نا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت میں جائز چیزوں کی تفصیل نہیں ہے، ناجائز چیزوں کی تفصیل ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے یہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ یا اگر نہیں بھی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ شریعت کی مخالفت میں ہے کیا، نہیں ہے، شریعت کی مخالفت میں نہیں ہے تو وہ ناجائز نہیں ہوگی۔ تو جب ایک فرشتہ غلام
ایک غلام سن سکتا ہے فرشتہ سرکار کی قبر مبارک پر ٹھہر کر پوری دنیا کا درود سن سکتا ہے، تو سرکار تو فرشتے سے افضل ہے، پھر سرکار تو خدا کے مخرم مخلوق میں سب سے مخرم ہے۔ اللہ فرشتے کو وہ قوت دے سکتا ہے تو سرکار کو دے تو کیا بڑی بات ہے، اپنے محبوب کو دے تو کیا بڑی بات ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سرکار کی ذاتی ہے، دینے والا تو فرشتے کو بھی وہی ہے، سرکار کو بھی وہی ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ایک چھوٹا ہے 2 سال کا، 4 سال کا ہے۔ ایک آدمی کا ایک بڑا بچہ ہے، اچھا بڑا ہے، بالغ ہے، ڈگری میں پڑھ رہا ہے یا کچھ بھی پڑھا سب، تو بچہ کیا بولا، چھوٹا بچہ کیا بولا، ابا پیسے دو بول کے بولا، تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے چاکلیٹ ڈال جا بیٹا بول کے دیتے۔ بڑا بچہ آگے پوچھا 15 سال 20 سال ڈگری میں جو بھی ہے، ابا پیسے دو بولا، جا بیٹا چاکلیٹ ڈالے بول کے 1 روپیہ دیتے اس کو۔ اس کی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کا وہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں آپ اس کو لحاظ۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، جب ایک باپ چھوٹے اور بڑے میں فرق نہیں کرتا تو خدا اپنے محبوب اور محبوب ترین ذات اور عام خادم کے بارے میں فرق کیوں نہیں کر سکتا؟ جو ذات کائنات میں سب مخلوق میں فرشتوں میں یہ عقیدہ سب کے پاس متفق ہے کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، تو ایک افضل ذات کو امتی کے درود کا احساس جو ہے نا کا علم نہیں ہے اور فرشتے کو امتی کے درود کا علم ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری بات، درود کا تعلق سرکار سے ہے، فرشتے سے نہیں ہے۔ درود کا تعلق سرکار سے ہے، جو ہے درود کا تعلق فرشتے سے نہیں ہے، سرکار سے ہے۔ سرکار کا سننا زیادہ خوشی کا باعث ہے فرشتے کے پہنچانے سے۔ تو محبوب جو محبوب کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ چیز کرے جو محبوب کو زیادہ پسندیدہ ہو۔ خود اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کو اللہ وہ کچھ عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ چاہتا ہے تو سرکار کا کو سنانا زیادہ پسندیدہ ہے دوسرے کے پہنچانے سے۔ تو زیادہ پسندیدہ چیز کو تو چھوڑ دیے اور خالی جو اتنی پسندیدہ نہیں ہے وہ کہہ دیے وہ جائز ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑا عقل بھی ہے۔ اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ ہدایت اور بہتری کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین میں سمجھ ہونا بھی ایک ہدایت اور خیر کی علامت ہے۔ دل بینا بھی جو ہے نا، دل بینا بھی مانگ خدا سے، دل بینا بھی مانگ خدا سے، یہ وہ جنت ہے جس میں حور و قصور نہیں۔ تو دل بینا بھی بہت بڑی چیز ہے، بصارت تو ہے، نگاہ بصیرت بھی ضروری ہے علم میں۔ تو الغرض عزیزان محترم، سطحی چیز پر ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کو جتنا سمجھ میں آ رہا بول دے، لیکن بلا وجہ کسی چیز کو شرک کہنا ہے، ناجائز کہنا، یہ قابل مواخذہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، اگر سرکار دور سے سنتے ہیں یہ ماننا شرک ہے، تو فرشتہ کا سنتا ہے یہ ماننا بھی کیا ہے معلوم ہے شرک ہے۔ تو مشرک صرف ہم نہیں آپ بھی ہو گئے، ہر کوئی مشرک ہو گیا۔ تو کیونکہ 2 طبقے میں نے بتائے تھے، پیچھے بتایا تھا میں نے، 2 طبقے بھی جو ہے نا مشرک ہو گئے۔ وہ طبقہ بھی جو یہ مانتا ہو کہ صرف فرشتہ سنتا ہے وہ بھی، اور وہ طبقہ بھی جو یہ مانتا ہو کہ سرکار بھی سنتے ہیں وہ بھی، دونوں بھی ہو گئے، کیونکہ دونوں بھی شرک کر رہے ہیں، اللہ کی صفت علم میں کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دین کے معاملات میں سمجھ ضروری ہے، پھر فیصلے میں احتیاط ضروری ہے، اور بیان کرتے وقت زبان میں احتیاط بھی ضروری ہے، کیونکہ جو ہے نا سرکار نے فرمایا کہ اکثر چیز جو تمہیں جہنم میں داخل کرتی ہے وہ تمہاری زبان ہے۔ تو لہذا زبان جہنم میں داخلے کا، جہنم میں یا جنت میں داخلے کا اہم سبب ہے۔ تو خبر ہے خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ فرشتہ بھی سنتا ہے، سرکار بھی جو ہے نا سنتے ہیں، اور یہ دونوں کو جو طاقت اللہ نے سننے کی دی ہے، جاننے کی، علم کی جو بھی ہے، وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اس کا علم بھی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، لامحدود ہے، ان کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے اور محدود ہے۔ پھر اب علم کی بات آئے گی تو میں آگے عقیدے میں بتاؤں گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔